بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 44 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے اس سبق کا عنوان ہے الافادۃ الثالثہ، کل وخذ ومر۔ افادہ نمبر 3، کل، خذ اور مر کے بارے میں۔ کل، خذ اور مر یہ تینوں امر کے صیغے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ آیا یہ صیغے اپنے اصل قاعدے کی بنیاد پر ہے یا پھر یہ شاذ ہیں۔ تو قبل اس کے کہ عبارت شروع کی جائے، میں اس قاعدے کا حسب معمول خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم عبارت پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کل، خذ اور مر یہ صیغے خلاف قیاس ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عام صرفیین کے نزدیک صیغہ کل، خذ اور مر یہ شاذ ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوا، یہ خلاف قیاس ہیں۔ اگر ان کے اندر قاعدہ جاری ہوتا تو قاعدہ اومنہ کے تحت یہ او کل، او خذ اور او مر ہوتے، اس لیے کہ کل یہ اکلا یاکلو سے ہے، تو اس کا امر کا صیغہ وہ اکل بنتا ہے۔ تو حمزہ ساکنہ ما قبل حمزہ متحرکہ، تو اس صورت کے اندر جو حمزہ ساکنہ ہوتی ہے اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق تبدیل کر دیا جاتا ہے، قاعدہ اومنہ کے تحت جو ہم نے پڑھا۔ اب یہاں پر حمزہ ساکنہ ما قبل ضمہ ہے تو اس کو واو کے اندر تبدیل کرنا چاہیے تھا، او کل پڑھنا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے خذ ہے اخذہ یا خذو سے، اس کا امر بھی اخذ تھا، اس کو بھی قاعدہ اومنہ کے تحت اخذ ہونا چاہیے تھا۔ امارا یامرو، اس کا امر بھی امر تھا، قاعدہ اومنہ کے تحت اس کو بھی امر ہونا چاہیے تھا۔ تو جب یہ تینوں صیغے اپنے قاعدے کے مطابق نہیں ہیں، قیاس کے مطابق نہیں ہے، تو ان کو شاذ کہا جائے گا۔ صاحب کتاب کے استاد نے اس کو شاذ نہیں قرار دیا، بلکہ انہوں نے قاعدے کو اس طریقے سے بیان کیا کہ جس سے شذوذ ختم ہو جاتا ہے۔ صاحب کتاب کے استاد کہتے ہیں کہ ان صیغوں کے اندر قلب مکانی واقع ہوا ہے۔ قلب مکانی پہلے سمجھ لیجئے، قلب مکانی کہتے ہیں جگہ کے تبدیل کرنے کو، قلب تبدیلی اور مکانی جگہ کی۔ تو جگہ کی تبدیلی سے مراد یہاں صیغوں میں یہ ہے کہ فا کلمہ کو عین کلمہ کی جگہ لے جانا، عین کو لام کلمہ کی جگہ لے جانا، یا فا کو لام کلمہ کی جگہ، لام کو فا کلمہ کی جگہ، یا عین کلمہ کو لام کلمہ کی جگہ اور لام کلمہ کو عین کلمہ کی جگہ۔ اس طریقے سے حروف کی جگہ تبدیل کر دینا کسی صرفی ضرورت سے یا لفظی ضرورت سے۔ کلام عرب میں یہ قلب مکانی پایا جاتا ہے، جس کو صاحب کتاب آگے ذکر بھی کریں گے۔ تو اب ان صیغوں کے اندر کیسے قلب مکانی ہوا اس کو دیکھیے۔ اصل میں صیغہ ہے اکل، یہاں فا کلمہ حمزہ ہے، عین کلمہ کاف ہے اور لام کلمہ لام ہے۔ اب یہاں پر فا کلمہ کو عین کلمہ کی جگہ لے گئے، عین کلمہ کو فا کلمہ کی جگہ پر لے گئے، یعنی حمزہ کو کاف کی جگہ پر اور کاف کو حمزہ کی جگہ پر لے آئے۔ تو جب یہ تبدیلی ہوئی تو صیغہ اکول بن گیا۔ اب اکول یہاں حمزہ متحرکہ ما قبل ساکن ہے، اور ما قبل جو ساکن ہے وہ مدہ زائدہ یا یا تصغیر نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر قاعدہ یسلو کو جاری کیا جائے گا۔ جب قاعدہ یسلو کو جاری کیا تو حمزہ کی حرکت ما قبل کاف کی طرف گئی، دو ساکن حمزہ اور لام اکٹھے ہو گئے، پہلے ساکن یعنی حمزہ کو ساقط کیا، ابتدا میں جو حمزہ تھا جس کو امر کی وجہ سے لایا گیا اس کو عدم ضرورت کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، تو صیغہ کل بن گیا۔ اسی طریقے سے اخذ تھا، اس کے اندر فا کلمہ حمزہ ہے، عین کلمہ خا ہے، تو خا کو حمزہ کی جگہ لے گئے، حمزہ کو خا کی جگہ لے آئے، تو صیغہ اخذ بن گیا۔ اب اخذ کے اندر پھر قاعدہ یسلو جاری ہوا کہ واو متحرک ما قبل غیر مدہ زائدہ اور غیر یا تصغیر ہے، تو ما قبل حرکت منتقل ہو گئی اور واو کو حذف کیا۔ ابتدا میں جو حمزہ تھا اس کو بھی عدم ضرورت کی بنیاد پہ جب حذف کیا تو صیغہ خذ بن گیا۔ صیغہ مر اصل میں امر تھا، حمزہ فا کلمہ اور میم عین کلمہ، حمزہ کو میم کی جگہ پر اور میم کو حمزہ کی جگہ پر لے گئے تو صیغہ ور بن گیا۔ پھر قاعدہ یسلو کو جاری کرتے ہوئے واو کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل ہو گئی، واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، اور ابتدا میں جو حمزہ تھی اس کو بھی عدم ضرورت کی بنیاد پر حذف کیا تو صیغہ مر بن گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان تمام صیغوں کو
قلب مکانی کا لحاظ رکھتے ہوئے، قلب مکانی کا اعتبار رکھتے ہوئے صاحب کتاب کے استاد نے شذوذ سے دور کر دیا، ان کا شاذ ہونا ختم کر دیا، ان کو قاعدہ کے تحت ہی قرار دیا ہے۔ اب اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ قاعدہ یسلو تو جوازی قاعدہ ہے، اور آپ نے جو کل خذ اور مر کے اندر حذف کیا ہے وہ وجوبی ہے، تو آپ نے ایک جوازی قاعدہ جاری کیا اور جو صیغہ بعد میں حاصل ہوا وہ وجوبی ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ عام اہل سلف کی طرح ہم اس قاعدہ کو بیان نہیں کرتے۔ عام اہل سلف کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ متحرکہ جب بھی کسی ساکن کے بعد واقع ہو جائے اور وہ ساکن غیر مدہ زائدہ ہو اور یا تصغیر نہ ہو تو اس کی حرکت ماقبل کی طرف جوازی طور پر منتقل کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس حرف کو وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ البتہ افعال رؤیت کے اندر اس قاعدہ کو وجوبی طور پر جاری کیا جاتا ہے۔ صاحب کتاب کے استاد یہ کہتے ہیں کہ وجوبی جو قاعدہ ہے اس کے اندر عام طور پر اہل سلف ایک وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ افعال رؤیت افعال قلوب میں سے ہو۔ ہم دو وجوہات بیان کرتے ہیں، ایک تو یہی کہ وہ افعال رؤیت اور افعال قلوب میں نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ایسے ساکن کے بعد نہ ہو جس ساکن کو قلب مکانی کے تحت تبدیل کیا گیا ہو، اس کے اندر حروف کی تبدیلی ہوئی ہو، جگہ کی تبدیلی ہوئی ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ جوازی قاعدے کے ذریعے کیسے آپ نے ایک صیغے کو وجوبی بنا دیا۔ یہاں تین صیغے کل خذ اور مر، پہلے دو صیغوں کے اندر تو قاعدہ جاری ہوتا ہے، ہمیشہ یہ اسی وزن پر آتے ہیں۔ البتہ جو مر صیغہ ہے اس کے اندر قلب مکانی اور عدم قلب مکانی دونوں پائے جاتے ہیں۔ جب قلب مکانی پایا جاتا ہے تو حمزہ کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے، صیغہ مر بن جاتا ہے، اور جب قلب مکانی نہیں پایا جاتا تو پھر قاعدہ یسلو نہ جوازی طور پہ جاری ہوتا ہے اور نہ ہی وجوبی طور پر۔ وجوبی طور پر اس لیے نہیں کہ قلب مکانی نہیں ہے، اور جوازی طور پر اس لیے وہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، حمزہ ساکنہ سے قبل حمزہ متحرکہ پایا جاتا ہے اؤمر، اور قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ متحرکہ سے قبل ساکن ہونا چاہیے، تو اس صورت کے اندر تو نہ جوازی طور پر قاعدہ جاری ہوتا ہے اور نہ ہی وجوبی طور پر۔ یہ تو تھا قاعدہ۔ اس کے بعد قلب مکانی سے متعلقہ بحث ہے کہ آیا قلب مکانی کلام عرب میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ قلب مکانی کو پہچانا کیسے جائے گا۔ ان دو سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر قاعدے کا بیان ہی کافی ہے، آئیے اب عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الدرس الرابع والاربعون، سبق نمبر 44، الافادۃ الثالثہ کل وخذ ومر، افادہ نمبر 3 کل خذ اور مر۔ قالوا، انہوں نے کہا یعنی اہل صرف نے کہا، ان حذف الحمزتین فی کل وخذ ومر شاذ من قاعدۃ اومنہ، کل خذ اور مر ان کے اندر دو حمزہ کا حذف ہو جانا یہ شاذ ہے، قاعدہ اومنہ کے خلاف ہے، اس لیے قاعدہ اومنہ کے تحت ان صیغوں کو اوکل اوخذ اور اومر ہونا چاہیے تھا۔ تو قاعدے کے تمام اسباب اور وجوہات پائے جانے کے باوجود جب قاعدہ سے یہ کلمات خارج ہوئے تو گویا یہ شاذ ہیں۔ قال الاستاذ ان فی هذه الصيغ وقع قلب مکانی، استاد رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ صیغے شاذ نہیں ہے بلکہ یہاں پر قلب مکانی واقع ہوا ہے۔ قلب مکانی کس کو کہتے ہیں؟ بأن وضعوا الفاء مکان العین والعین مکان الفاء، کہ انہوں نے فا کلمہ کو عین کلمہ کی جگہ پر رکھا اور عین کلمہ کو فا کلمہ کی جگہ۔ تو جب یہ عمل کیا گیا تو صیغوں کی نوعیت کچھ یوں ہوئی، فصارت اکول من اکل واخذ من اخذ وامر من امر، تو صیغوں کی پھر حالت یہ ہوئی کہ اکل سے اکول بن گیا، اخذ سے اخذ بن گیا، اور امر سے امر بن گیا۔ فحذفت الحمزۃ الثانیۃ وفقا لیسلو والحمزۃ الاولى استغناء عنها، دوسرے حمزہ کو قاعدہ یسلو کی بنیاد پر حذف کیا گیا اور پہلے حمزہ کو عدم ضرورت کی وجہ سے حذف کیا گیا، یعنی امر والا جو حمزہ تھا اس کو ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے حذف کیا گیا، اس لیے کہ اس کے بعد والا حرف متحرک تھا۔ آگے سوال ہے، سوال قاعدۃ یسل جوازیۃ والحذف فی کل وخذ ومر وجوبی، قاعدہ یسل ایک جوازی قاعدہ ہے، آپ نے یہاں کل خذ اور مر کے اندر جو حذف کیا ہے وہ وجوبی ہے،
اس اعتراض کا جواب یہ ہے انا نبین القاعدۃ ہکذا، ہم تو قاعدے کو یوں بیان کرتے ہیں، یعنی اہل صرف سے ہٹ کے بیان کرتے ہیں، کل حمزۃ متحرکۃ اذا وقعت بعد ساکن غیر مدۃ زائدۃ ویاء التصغیر تنقل حرکتها الى ما قبلها جوازا ثم تحذف وجوبا، کہ ہر وہ حمزہ متحرکہ جو ساکن کے بعد واقع ہو اور وہ ساکن مدہ زائدہ نہ ہو یا تصغیر نہ ہو تو اس کی حرکت کو ما قبل کی طرف جوازی طور پر منتقل کر دیں گے اور پھر اس حرف کو حذف کر دیں گے، الا اذا كانت بعد ساکن مقلب، البتہ اگر ما قبل جو ساکن ہے وہ مقلب ہے یعنی اس کے اندر قلب مکانی ہوا ہے، او فی فعل من افعال القلوب فوجوبا، یا پھر جس صیغے کے اندر یہ قاعدہ جاری ہو رہا ہے وہ افعال قلوب میں سے ہے، افعال رؤیت میں سے ہے، تو ان دو صورتوں کے اندر اس قاعدہ کو وجوبی طور پر جاری کریں گے۔ فوجوب حذف الحمزة في أفعال الرؤية وفي هذه الصيغ الثلاثة وعدم حذفها في أسماء الرؤية كلها بحسب قاعدة يسلو، کہہ رہے ہیں کہ وجوبی طور پر افعال رؤیت کے اندر حمزہ کو حذف کرنا اور ان تینوں صیغوں کے اندر حذف کرنا، اور اسماء رؤیت کے اندر وجوبی طور پر حذف نہ کرنا، یہ تمام کا تمام عمل، یہ تمام کا تمام نتیجہ یہ قاعدہ یسلو کے تحت ہی ہے، اس کے مطابق ہے۔ وَأَمَّا مُرْ فَيَجُوزُ فِيهَا الْقَلْبُ وَعَدْمُ الْقَلْبِ كِلَاهُمَا، صیغہ مر کے اندر قلب مکانی کا ہونا اور نہ ہونا دونوں پائے جاتے ہیں۔ فعلى تقدیر القلب تحذف الحمزۃ وجوبا، جب قلب مکانی کا اعتبار کیا جائے گا تو حمزہ کو وجوبی طور پر حذف کریں گے، ولہذا لم یأتی امور قط، اسی لیے کبھی بھی آپ امور صیغہ نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ قلب مکانی کی صورت ہے، حمزہ متحرکہ ما قبل ساکن ہے، غیر مدہ زائدہ ہے اور غیر یا تصغیر ہے، تو یہاں وجوبی طور پر حمزہ کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل ہوگی، تو اس کے بعد دونوں حمزہ کو ساقط کر دیا جائے گا، پہلے کو عدم ضرورت کی بنیاد پر اور دوسرے کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ وعلى تقدیر عدم القلب لا ينطبق عليها قانون يسأل الجوازی، اور جہاں عدم قلب کا اعتبار کیا جائے گا یعنی قلب مکانی کے نہ پائے جانے کا اعتبار کیا جائے گا، وہاں قاعدہ یسأل جوازی طور پر بھی جاری نہیں ہوگا، فلا يكون الحذف، تو وہاں پر تو حذف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ قاعدہ یسلو کی شرائط وہاں نہیں پائی جاتی۔ نعم یواجہها هناك قانون اومنا فتبدل بالواو فیصیر الفعل امر، ہاں وہاں پر قاعدہ اومنا جاری ہوگا، قاعدہ اومنا کے تحت حمزہ ساکنہ کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا تو صیغہ کی نوعیت امر بن جائے گی۔ تو یہ تھی ہمارے بحث کی عبارت، اس سبق کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔